آج تک صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے، بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا، میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں۔ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی، اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا، وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف بے تے اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرمپورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچا۔ ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھی۔ میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی۔ دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سماعت اور گوپائی سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتا چلا روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے، بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد سکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا اور پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا، میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا اب تک اس اسکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہے۔ حضرت صاحب ہر بینچ میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جھونپڑے کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹینڈ منڈ درخت کے نیچے اس اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے، چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور زمین کو سلیٹ، اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 پیسہ عطیہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی، میں اب آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGO کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا ملفوم مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں۔
کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہے، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر مجھے باہر سیٹ کرا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے اور یوں ہمارا ادارہ پھل پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے اور اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے نہیں امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، جیسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے باہر چندے کا باکس نہ رکھا ہو۔ یقین فرمائیے مجھے آج تک صرف یہ 2 حضرات ملے ہیں۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دلی خوشی ہوئی ہے، میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب میں نے دوسروں سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کولر اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گڑھا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی، آپ اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکالے جائیں گے، اس دوران میری بیوی نئی دری بنا لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچھا لیں گے، چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہے، بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے، ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر کر لاتے ہیں، بس اللہ کا کرم ہے ہم بہت سکھی بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار لہجے میں بولے بیٹا اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں؟ میں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہکا لگایا لینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بیکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔ ریسرچ کے مطابق آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نمٹنا ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں بیوقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ دانا شخص بولا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے، اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اس سے کوئی دلیل کوئی جواز تو دینا چاہیے۔ اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔